ارے ایک ہٹا دو، 3 لگا ہوا نا. آواز بلند نعرہ صلوات. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ہم لوگ پہنچ گئے. مصائب کے بس 2-3 بند ملاحظہ فرمائیں. رخصتی امام حسین اور جناب سکینہ کی جو بین کر رہا ہے یہ راوی بیاں کربلا، اس نے عاشور کی شب کا منظر لکھا. سینہ شاہ پہ بنت شاہ ہدا اور شبیر کہتے تھے یہ بارہا، ہم کو جانا ہے کل کرنے وعدہ وفا، تم پہ آ جائے گا صبر کا مرحلہ. بات ساری سکینہ نے شہ کی سنی اور جواباً وہ بس اتنا کہنے رہی، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. بولے شبیر اے میری نور نظر، تم کو کرنا ہے اب شام تک کا سفر، تم کو قیدی بنائیں گے اب اہل شر. بول شہزاد مجھ کو نہیں کوئی ڈر، تم کہو تم سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. شاہ کہنے لگے اے میری لاڈلی، تم پہ آئے گی اب شام غم کی گھڑی، آگ دامن میں ہوگی تمہارے لگی. بولی وہ فکر مجھ کو نہیں ہے کوئی، میرا دامن بجھانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. مضطرب دل سے کہنے لگے شاہدی، تیری قسمت میں بیٹی سکون اب نہیں، اب تماچے لگائے گا شمرے لئی. سن کے یہ بات کہنے لگی وہ حزین، شمر سے تم بچانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا. روک شبیر نے اس کے بوسے لیے، بولے رخسار بھی ہوں گے زخمی تیرے، تیرے رونے کے شہزاد دن آ گئے. بول تم کیسے دیکھو گے روتے ہوئے، ہاں مجھے چپ کرانے تو آؤ
گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، بڑھتی جاتی تھی بے چین شبیر کی، ہر ستم وہ اٹھانے پہ راضی ہوئی، زندہ بابا نہ ہوں گے سمجھ نہ سکی، سن کے سب مشکلیں بس یہ کہتی رہی، گھر میں روٹھی منانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا، اچھا بابا سلانے تو آؤ گے نا، روز چہرہ دکھانے تو آؤ گے نا۔ صلی علی فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين رحمة للعالمين الملقب بطه وياسين مولانا ومولى الثقلين سید الکونین امام القبلتین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفی محمد واہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وفرقانه المجيد وقوله الحق بالحق بسم الله الرحمن الرحيم وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ صلوات معزز و محترم سامعین کرام صاحبان عقل و شعور و دانش و فکر خدا آپ کے حوصلے میں اضافہ فرمائے مسلسل مجلسوں کا سلسلہ جاری ہے اور نماز کا وقت بھی قریب ہے انشاءاللہ ایک بات خدمت میں آپ کے عرض کرتے ہوئے ربط مسائب چونکہ حکم ہوا ہے کہ مجلس مختصر پڑھی جائے لہٰذا پروردگار قرآن مجید میں یہ ارشاد فرما رہا ہے اور ہماری اس سلسلے کی وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ
کے عنوان سے جو ذکر خیر چل رہا تھا اس کی آخری مجلس ہے جو آپ کی سماعتوں کے حوالے ہے کہ اللہ یہ کہہ رہا ہے ہم نے ہر شے کا اختیار، ہر شے کی قدرت، ہر شے کی پاور امام کے حوالے کر دیا ہے۔ تو عزیزان گرامی، معلوم یہ ہوا کہ اب جب امام کی حکومت ہو، امام کی سلطنت ہو، تو کسی انسان کیا کوئی ذرہ اور کائنات کا کوئی حشرات بھی یہ نہ کہے کہ ہم بھوکے رہ گئے۔ امریکہ کا سائنسداں یہ کہتا ہے کہ تاریخ آدم و عالم و انسانیت میں ابھی تک جتنی حکومتیں آئی ہیں، ہر حکومت میں کوئی نہ کوئی نقص پایا گیا ہے، ہر حکومت میں کوئی نہ کوئی خرابی پائی گئی ہے، لیکن ایک حکومت علی ایسی حکومت تھی جس میں کسی طرح کا نہ کوئی نقص تھا، نہ کوئی خرابی تھی۔ مجلسوں میں آپ سنتے چلے آ رہے ہیں کہ مولا نے زندگی گزارنے کا طریقہ بتایا، مولا نے حکومت کرنے کا طریقہ بتایا اور سلیقہ سکھایا اور خطبہ دیا ہے۔ آپ برابر اپنی مجلسوں میں سنتے آ رہے ہیں۔ ایک طرف اشارہ کروں گا، ایک ہلکا سا اشارہ ہے اور پھر ربط مصائب۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب مولا علی علیہ السلام دورہ خلافت میں حکومت پر فائز ہوئے ہیں اور مالک اشتر کو مصر کا گورنر بنایا ہے، خطبہ نہج البلاغہ میں موجود ہے۔ امام نہج البلاغہ 3 حصوں میں ہے۔ ایک نہج البلاغہ کا حصہ خطبات پر مشتمل ہے، سید رضی اللہ الرحمہ نے جو لکھا ہے۔ ایک نہج البلاغہ کا حصہ جو ہے خطوط جو امام نے اپنے زمانے کے گورنر جو تھے مولا نے اور دیگر لوگوں کو جو خط لکھا ہے، نہج البلاغہ کا دوسرا حصہ خط پہ مشتمل ہے، اور تیسرا حصہ جو ہے وہ کلمات قصار ہے، چھوٹے جملے مولا کے جو ہیں، مولا نے ہدایت کیا ہے یا جو کچھ بیان کیا ہے۔ 3 حصوں پر نہج البلاغہ ہے۔ وقت نہیں ہے ورنہ میں تینوں کو الگ الگ طریقے سے آپ کی خدمت میں پیش کرتا، بس ایک خطوط کا ایک جملہ ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں۔ جب مالک اشتر کو مولا نے گورنر بنا کے بھیجا تو کہا سنو مالک اشتر گورنر تو بن گئے ہو لیکن خوش مت ہو جانا۔ تھوڑا سا بیداری سے سن لیجئے، ایک جملہ آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں اور پھر ربط مسائل۔ مالک اشتر گورنر تو بنا کے بھیج رہا ہوں لیکن زیادہ خوش مت ہونا کہ مجھے گورنری مل گئی ہے، مجھے عہدہ مل گیا ہے، مجھے مملکت مل گئی ہے، مجھے حکومت مل گئی ہے۔ مالک اشتر جب وہاں پہ تم جاؤ گے مصر میں تو 2 طرح کے افراد ہوں گے۔ ایک افراد وہ ہوں گے جو تم سے محبت کریں گے، تمہارے اوپر اپنی جان نچھاور کر دیں گے اور نثار کر دیں گے۔ ایک افراد وہ ہوں گے جو تم سے بغض رکھیں گے، عناد رکھیں گے، دشمنی رکھیں گے۔ لیکن مالک اشتر جب تم وہاں پر گورنر بن کے جانا تو دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا۔ مولا کا خطبہ دیکھیے کہ جانا تو دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرنا۔ اور مالک اشتر سنو، جب وہاں پر تم جاؤ گے تو خطوط کے جملے ہیں نہج البلاغہ آپ اٹھا کے پڑھیے۔ جب وہاں پر تم پہنچو گے مالک اشتر تو کچھ لوگ بڑے افراد ہوں گے جو تمہارے ارد گرد ہر وقت جمع ہوں گے، جو تمہاری چاپلوسی کریں گے، جو تمہارے ہر وقت احوال پرسی کریں گے۔ تو مالک اشتر تم دن کے اجالے سے ہٹ کر رات میں ایک وقت معین کر لینا، اس لیے کچھ غریب ہوں گے جو بڑوں کے ڈر کی وجہ سے اپنی بات آ کر تم سے نہیں بیان کر سکیں گے۔ تو مالک اشتر دن میں ایک وقت معین کرنا تاکہ وہ اپنی بات رات میں ایک وقت معین کرنا تاکہ وہ اپنی بات آ کر تم سے بیان کر سکے۔ اور مالک اشتر سنو، زیادہ خوش مت ہونا، بڑے لوگوں کی دعوت قبول مت کرنا۔ مولا حکومت کرنے کا طریقہ بیان کر رہے ہیں، بس میں ایک ظریف نقطہ ہے جو آپ کو اس طرف لے جانا چاہتا ہوں۔ نہ جانے حق فضائل اہل بیت ادا ہوا یا نہیں ہوا، آپ کا جو حق تھا ہماری گردن پہ، اگر اس مجلس میں 100 آدمی شامل ہیں اور 20 منٹ کی مجلس ہے تو ہر آدمی کا 20 منٹ ہماری گردن پہ ہے۔ نہ جانے حق فضائل اہل بیت ادا ہوا یا نہ ہوا، آپ سے معذرت خواہ ہوں اور شہزادی سے بھی معذرت خواہ ہوں۔ شہزادی نہ جانے جو حق تھا وہ ہم نے ادا کیا یا نہ کیا۔ آج میں آپ کے شوہر علی کے ایک فضائل بیان کر رہا ہوں، شہزادی اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائیے گا۔ مولا نے کہا دیکھو مالک اشتر،
بڑے لوگوں کی دعوت کو قبول مت کرنا۔ اور مالک اشتر، بہت بڑا خطبہ ہے، میں جلدی عرض کر رہا ہوں، اے مالک اشتر دیکھو، پولیس کی تنخواہ کا بڑا خیال رکھنا اور ان کے حقوق بڑھا کے دینا، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کو رشوت لینے کی ضرورت پڑ جائے۔ تنخواہ پہ بھی مولا نے خیال کی زور دیا ہے، حقوق پہ بھی مولا نے زور دیا ہے کہ وقت جیسے ہی ہو جائے فوراً حقوق ادا کر لیا جائے۔ اسی لیے امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی کارمند ہے اور وہ کام کر رہا ہے، قبل اس کے کہ اس کے بدن سے قطرہ پسینے کا گرے، اس کا حقوق اس سے پہلے ادا کر دو۔ تو مولا یہ تمام چیزیں فرما رہے ہیں، اور مولا نے کہا مالک اشتر گورنر تو بنا کے بھیج دیا ہے، لیکن یہ مت سوچنا کہ رات میں سوتے رہنا، رات میں اچھی نیند لینا نہیں مالک اشتر، تم رات میں اٹھنا اور اٹھ کر اپنے گورنری میں مصر کا جائزہ لینا، دیکھنا کس گھر سے رونے کی آواز آ رہی ہے، کس گھر سے گریہ آہو فغاں آ رہی ہے۔ تو مالک اشتر یہ سمجھ لینا، جس گھر سے رونے کی آواز آئے، جس گھر سے بچوں کی گریے کی آواز آئے، تو اس گھر میں کھانا نہیں پکا ہے، اس گھر میں فاقہ ہے۔ تو مالک اشتر جب ان کو تم کوئی غذا دینے جانا، کوئی چیز تقسیم کرنے جانا، تو ایسا نہیں کہ میں گورنر ہوں سینہ تان کے چہرہ کھلا ہوا چار لوگوں کو دکھا کے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مالک اشتر جب ان کو کچھ جا کر ان کے گھر پر تقسیم کرنا، تو چہرے پر نقاب ہونا چاہیے، چہرہ کھلا نہیں ہونا چاہیے۔ اس لیے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو شرم و حیا کی وجہ سے وہ رزق نہیں لیں گے، تو مالک اشتر اپنے چہرے پر نقاب ڈالے رہنا۔ اے مالک اشتر جب تم روز ان کو رزق پہنچاتے رہو گے، جب روز ان کو کھانا دیتے رہو گے، جب روز ان کے گھر میں غذا پہنچاتے رہو گے، تو ایک دن ان کے دل میں جوش پیدا ہوگا، ان کے جذبہ پیدا ہوگا، اور وہ یہ کہیں گے کون ایسا شخص ہے جو ہماری ہمدردی کے لیے آتا ہے، ہمیں کھانا پہنچاتا ہے، ہمیں غذا پہنچاتا ہے۔ تو ایک مرتبہ جب شوق شدید اٹھے گا تو وہ تمہارے چہرے سے نقاب کھینچ لیں گے، دیکھیں گے علی کا گورنر ایسا ہے تو وہ علی کیسا ہوگا۔ جس علی نے اتنا خیال رکھا کہ اس کے دور حکومت میں، آپ یہ دیکھیے لوگ مولا کا امتحان لے رہے ہیں۔ ایک مرتبہ مولا ہے، میں نے عرض کیا سائنسداں کہہ رہا ہے، ہمارے مذہب کا نہیں، ہمارے فرقے کا نہیں، مولا پہاڑ پر رزق تقسیم کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ علی نے داہنے اشارہ کیا، ایک مرتبہ بائیں اشارہ کیا، شمال جنوب مشرق و مغرب چاروں طرف اشارہ کر چکے، تو آنے والا آن کے کہتا علی کیا کر رہے ہو؟ تو علی نے کہا دیکھا نہیں، میں اپنے ہاتھ کبھی مغرب کی طرف کر رہا ہوں، کبھی مشرق کی طرف کر رہا ہوں، کبھی جنوب کی طرف، کبھی شمال کی طرف۔ کہا یہ تو ہم نے دیکھا لیکن کر کیا رہے ہیں؟ تو علی نے کہا میں رزق بانٹ رہا ہوں۔ کہا علی رزق بانٹ چکے؟ کہا ہاں رزق بانٹ چکا۔ کہا سب تک رزق پہنچ گیا؟ کہا ہاں سب تک رزق پہنچا۔ کہا علی ہر ذرے ذرے تک رزق پہنچ چکا؟ کہا ہاں ہر ذرے ذرے تک رزق پہنچ گیا، اور جو تم اپنی شیشی میں ایک چیٹی بند کر کے لائے ہو وہاں تک رزق پہنچ گیا۔ تو عزیزان گرامی یہ ہے مولا کائنات جنہوں نے اتنا خیال رکھا کہ کوئی بھوکا نہ رہے، کوئی پیاسا نہ رہے، کوئی تشنا نہ رہے۔ اسی فرزند علی کو، زہرا کے فرزند کو کربلا میں شہید دیا گیا۔ عزیزان گرامی آہستہ آہستہ یہ ایام گزر رہے، اب تو یہ کہا جائے کہ 9 محرم آ گئی ہے، نہ جانے
حق گریا ادا ہوا بھی نہ جانے شہزادی فاطمہ زہرا ہمیں معاف فرمائیے گا، اے بطول ہمیں معاف فرمائیے گا، جس طریقے سے آپ کے لال پہ رونا تھا نہ جانے ہم رو پائے یا نہ رو پائے، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ عزیزان گرامی، آج اس وقت دل یہ چاہ رہا ہے حسین کی رخصتی آپ کی خدمت میں عرض کر دوں، کون حسین جس کو زہرا نے چکیاں بھیج جس کے لیے رسول ناقہ بن گئے تھے، اہل بیت نے اتنی ناز برداری کی ہے حسین کی، وہ حسین کربلا کے میدان میں آیا۔ اب تاریخ کے جملے ہیں کہ حسین خیمے میں آئے اور آ کے کہتے ہیں اماں فضا حسین کا سلام لیجئے، اور فلاں صندوق میں ایک لباس رکھا ہوا ہے، وہ لباس مجھے لا کے دے دیجئے۔ ادھر حسین نے وہ لباس طلب کیا اور فضا آئی ہیں، وہ صندوق کھولا تو کیا دیکھا، ایک پھٹا لباس ہے، ایک بوسیدہ لباس، ایک بوسیدہ لباس لے کے ابھی چند قدم آگے بڑھی کہ فاطمہ جناب زینب کی نظر پڑ گئی ہے، فضا کیا لے کے جا رہی ہو؟ کہا حسین نے لباس منگوایا ہے۔ زینب رو کے کہتی میں سمجھ گئی میرے بھیا نے لباس نہیں کفن کی طلب کی ہے، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ ہاں عزیزان گرامی، حسین رخصت ہو رہے ہیں خیمے سے۔ حمید بن مسلم کہتا ہے میں نے دیکھا ہے دو ایسے شہید ہیں کہ جب خیمے سے رخصت ہوئے ہیں تو عجب منظر تھا۔ ایک شہید تو ہم شبیہ پیغمبر علی اکبر کو کہا جاتا ہے، اور دوسرے امام حسین خیمے سے نکل رہے ہیں۔ اب جب امام حسین خیمے سے نکلنا چاہ رہے ہیں، قریب زینب کے آئے، بہن زینب کے پاس آئے، ایک مرتبہ زینب حسین کے پاس آئی، اے بھیا ذرا اپنی قمیض کا بٹن کھولیے گا۔ امام حسین نے قمیض کا بٹن کھولا، ایک مرتبہ جناب زینب نے گلوئے مبارک پہ بوسہ دیا۔ حسین نے پوچھا زینب یہ کیا ہے؟ کہا اے بھیا ایک دن آپ گھر میں نہیں تھے، اماں زہرا تھی، ہم تھے۔ ایک مرتبہ اماں زہرا نے کہا تھا اے زینب ایک وقت آئے گا حسین کربلا میں تنہا ہوگا، اس کے گلے پہ خنجر چلایا جائے گا، میں تو نہ ہوں گی بیٹا، لیکن جب حسین رخصت کے لیے آئے تو اس کے گلے کا بوسہ لے لینا۔ جزاکم اللہ خیر الجزا۔ آپ کی آواز گریہ بلند ہے، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ ہاں عزیزان گرامی، امام حسین آئے ہیں، نکلے ہیں۔ ایک مرتبہ نظرہ یمیناً و شمالا، حسین نے دائیں دیکھا، حسین نے بائیں دیکھا، کوئی سوار کرنے والا نہ تھا۔ زینب سمجھ گئی، بھائی کے قریب آئی، بھائیو اور زینب سمجھ گئی۔ بہت روئیں گے عزیزان گرامی، بس 2-3 منٹ کی اجازت دیجئے میں حق مصائب ادا کر دوں۔ اب حسین رخصت ہوئے ہیں، اور رخصت ہونے کے بعد چند قدم آگے بڑھے ہیں۔ جو لوگ کربلا گئے ہیں خدا ان کی زیارت کو قبول فرمائے، اور جو نہیں جا سکے ہیں خدا ان کو توفیق عطا کرے کہ آپ زیارت کربلا سے شرف یاب ہو۔ خیمے سے چند قدم کے فاصلے پر وہ مقام ہے جہاں پر سکینہ ایک جملہ ادا کر رہا ہوں، تصور شرط ہے۔ امام حسین تمام بیویوں سے خیمے میں رخصت ہوئے ہیں، تنہا سکینہ سے خیمے کے اب حسین گھوڑے کو ایر دینا چاہ رہے ہیں، لیکن سلجھنا ہے جو آگے نہیں بڑھ رہا ہے۔ زبانے بے زبانی میں عرض کیا آقا چھوٹی بچی سموں سے لپٹی ہوئی ہے۔ حسین زمین پر آئے، سکینہ کو گود میں اٹھایا، اور ایک مرتبہ سکینہ نے جملہ ادا کیا بابا ایک مرتبہ مجھے اپنے سینے پہ سلا۔ امام حسین نے جناب سکینہ کو اپنے سینے پہ سلایا،
थोड़ी देर के बाद एक मरतबा सकीना सीने से चीख मार के उठी, बाबा आप जल्दी मख्तल में जाइए। ए बाबा अब हम आपको न रोकेंगे। हुसैन कहने लगे सकीना तुम तो अभी ये कह रही थी बाबा मख्तल में मत जाइए, मैं किसके सीने पे सोऊंगी, और तुम अब ये कह रही हो बाबा जल्दी मख्तल में जाइए। ए बाबा जब मैं आपके सीने पे सो गई थी ना तो दादी अम्मा आ गई, दादी अम्मा आई, ए बेटी सकीना बाबा को न रोको, जल्दी मख्तल में भेजो। जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। जल्दी जल्दी मसाइब के जुमले आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूँ। इमाम हुसैन मख्तल में आए और मख्तल में आके हुसैन ने अपनी प्यास का इजहार किया है। ये जुमला सुनने के लिए नहीं है, मसाइब तो सुनने की चीज़ नहीं है, तसव्वुर की चीज़ है, मर जाने के लिए है। हुसैन ने मख्तल में आके अपनी प्यास का इजहार किया है। आप लोग का ताल्लुक गाँव से है, मेरा भी ताल्लुक गाँव से है। आपने ज़मीन को देखा होगा, हुसैन ने अपनी प्यास का इजहार कैसे किया है सुनिएगा। तसव्वुर शर्त है, जब सख्त जमीन पर हल्की सी बारिश पड़ जाए और धूप की जब तपिश हो जाती है तो वो जमीन जगह जगह से फट जाती है। हुसैन कहते हैं ए फौजे अश्किया, ए फौजे अश्किया, हमारी हड्डियों ने जगह जगह से जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा, जज़ाकुमुल्लाह खैरल जज़ा। खुदा आपको कोई गम न दे सिवाय गम सईद शुहदा के। हुसैन कहते हमारी हड्डियों ने जगह जगह से छोड़ दिया है। ये हुसैन की प्यास का आलम था। हाँ अज़ीज़ा ने गिरामी, एक वक्त वो भी आया कि जब इमाम हुसैन ज़ुलजना से ज़मीन पर तशरीफ़ लाए। अब तारीख़ बस ख़त्म कर रहा हूँ, इससे ज़्यादा मसाइल नहीं पढ़ा जा सकता। अब तारीख़ बताती, हमीद इब्न मुस्लिम कहता है मैंने देखा कि जितने शहीद हुए सबके गले पे जो छुरी चली है वो तेज छुरी थी, लेकिन अब जब शिमर चला है कि इमाम हुसैन का गला काटे और इमाम हुसैन के सरो तन में जुदाई करे तो जो रास्ते में पत्थर आते थे उस पर अपनी तलवार को मारता जाता था, तलवार को मारता जाता था। अरे वो हुसैन तक पहुंचते पहुंचते वो खंजर बगैर धार के हो गया था। नहीं नहीं, मसाइब का हक तो अदा होगा। अजीज़ा ने गिरामी, जानवर को भी ज़िब्ह किया जाता है तो इस तरफ से ज़िब्ह किया जाता है, इसलिए 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 बस मैं खत्म कर रहा हूँ, एक जुमले मसाइब के अदा कर लेने दीजिए। जानवर को भी ज़िब्ह किया जाता है तो गर्दन के सामने से ज़िब्ह किया जाता है ताकि रग जल्दी से कट जाए, रूह निकल जाए। लेकिन हाय हुसैन, पुश्ते गर्दन से हुसैन को ज़िब्ह किया गया, खंजर कुंदता। अरे ज़ैनब दिले ज़ैनबिया से खड़ी देख रही थी, ए शिमरू मेरा माज आया, बहुत प्यासा है।